نثر کا دور شروع کروں. نثر کے دور کے لیے میں مولانا گلشن علی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور عید غدیر، عید مبارکہ کے حوالے سے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ماشاءاللہ بہترین علم ہے ان کے پاس، بہترین آپ حضرات ان کو سنتے ہیں اور ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے دیکھا داخا چہرہ ہوا ہے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ان کے جو بھی ائمہ معصومین کے اقوال پیش کرتے ہیں اس پہ آپ عمل کرتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، ان کو سلامت رکھے. میری مراد ہے محترم مکرم معظم علی جناب مولانا گلشن علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں اپنا منظوم جو بھی الفاظوں کا پھول لے کے آئے ہوئے ہیں، خداوند کریم ان کے الفاظوں کے پھول کو قبول فرمائے، خداوند کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے استقبال کے لیے ایک باواز بلند صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، نعرہ غدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاہ فہذا علی مولا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، عید غدیر کی خوشی میں اور عید مباہلہ کی خوشی میں اس جشن کو برگزار کیا گیا ہے. بہت ہی بڑی عید ہے اور یہ عید ایسی عید ہے کہ جہاں پر ہم دوسرے مذاہب اور دوسرے فرقے سے الگ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، لیکن یہ ایسا موڑ تھا کہ جہاں پر لوگ مڑنے کے بجائے کسی اور سمت چلے گئے. سب کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، لیکن جس موڑ پہ سبھی کو مڑنا تھا وہاں کے بجائے لوگ الگ الگ موڑ پر چلے گئے. اور آج تک سبھی کا یہی دعویٰ ہے کہ سب ہم صراط مستقیم پر عمل کرنے والے ہیں. جبکہ پیغمبر نے بیان فرمایا تھا، اور یہ کافی ہے پیغمبر کا جملہ، کہ اگر کوئی شخص روز محشر یہ پروردگار عالم سے کہے پروردگار عالم تو نے دنیا اتنی بڑی بنائی، اس میں انسانوں کی اتنی زیادہ آبادی تھی، اس میں اتنے زیادہ فرق و مذاہب تھے، اتنے زیادہ تر و تمیز کے لوگ تھے، میں کیسے جانتا کہ وہی راستہ جس پہ تو چلانا چاہتا ہے اسی راستے پہ میں چل رہا ہوں. میں تو صراط مستقیم کا طالب تھا، میں تو صراط مستقیم کو ڈھونڈ رہا تھا، میں تو ہر راستے کو جس راستے پہ میں چل رہا تھا اسی کو میں نے صراط مستقیم سمجھا. مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہی صراط مستقیم ہے. تو میں چلتا رہا، اور آج تیری بارگاہ میں تو نے کہا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے نماز پڑھ لی. تو نے روزے کو رکھنے کے لیے کہا، میں نے روزے رکھ لیے. میں نے اور مسلمانوں سے زیادہ روزے رکھے ہیں، میں نے اور مسلمانوں سے زیادہ نماز پڑھی ہے. ہاں، تو سارے عمل میرے اچھے ہیں، شیعوں سے اچھے ہیں، ہر مسلمان کے بنسبت میرے عمل ان سے اچھے ہیں. تو نے کہا صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، میں صراط مستقیم پر چلا. لیکن مجھے کیسے پتا چلتا کہ یہی راستہ صراط مستقیم ہے؟ تو یہ اعتراض اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب پیغمبر نے یہ بیان نہ کیا ہوتا، یا علی صراطوں کا صراط مستقیم، اے علی تمہارا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. اب جس نے دامن علی کو چھوڑ دیا وہ روز محشر یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار مجھے تو راستہ نہیں معلوم تھا.
सुभान अल्लाह, सुभान मैं भटक गया था, मुझे रास्ता नहीं मालूम था, क्योंकि पैगंबर ने बता दिया, जान लो अगर सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हो तो जिस रास्ते पर अली चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलना ही सिराते मुस्तकीम है। नारा हैदरी, जिस रास्ते पर अली हैं उसी रास्ते पर चलो, क्योंकि यही सिराते मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह। आप देखें कि आए बल्लिग बहुत ही पुरमाना है, जितनी भी तकरीरें इस पर की जाएं इसके अंदर से कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाता है। और कुरान की यही खासियत है कि कुरान से जो जितनी सलाहियत का होगा उतना वो कुरान से अपना मतलब व माना ले सकता है। आपको मैं आय करीमा की जो है तर्जुमा अगर करूं तो पैगंबर ने गदीर के मैदान में जो काम अंजाम दिया है वो हुक्म खुदा के मुताबिक था। यानी हम तो ये मानते हैं कि गदीर में हुक्म हुआ था पैगंबर को कि अली को अपने बाद जानशीन बनाओ, लेकिन पैगंबर जाते और जाने के बाद में मिंबर पे अली को ले जाते और ले जाके कहते कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। आखिर ये क्या है पैगंबर अपने इस बुढ़ापे में अली को दोनों बाजुओं से पकड़ के बुलंद कर रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बता देते पैगंबर कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं, लेकिन ये उठाना आखिर पैगंबर अपनी मर्जी से उठा रहे हैं या अल्लाह का हुक्म है? पैगंबर अपनी मर्जी से उठा रहे हैं या अल्लाह का हुक्म है? ये कुरान की आयत बताएगी। अल्लाह ने पैगंबर अकरम से फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल उस पैगाम को पहुंचा दीजिए, ऐ रसूल उस पैगाम को पहुंचा दीजिए, मा उनदिला इलैका मिर रब्बिक, जो आपके परवरदिगार की जानिब से आप पर नाजिल हो चुका है। अब यहाँ पर जो पैगंबर अंजाम दे रहे हैं वो बयान कुरान कर रहा है। व इन लम तफ़अल, और अगर करके नहीं दिखाया, व इन लम तफ़अल, और अगर करके नहीं दिखाया, परवरदिगार ये नहीं कह रहा व इन लम तकुल, और अगर तुमने कह के नहीं दिखाया, अगर नहीं कहा, कहने का अरबी में काला यकूलो वर्ड है कि अगर नहीं कहा, व इन लम तकुल, और अगर तुमने नहीं कहा, व इन लम तफ़अल से यहाँ से अलग हो जाता है, व इन लम तकुल कह देता परवरदिगार, फमा बल्लग़्त रिसालता, तो तुमने तारे रिसालत अंजाम नहीं दिया, बात मुकम्मल थी। लेकिन अल्लाह ने कहा व इन लम तफ़अल, और अगर करके नहीं दिखाया, फमा बल्लग़्त रिसालता, तो आपने रिसालत के काम को अंजाम ही नहीं दिया। आखिर हर जगह पर यहाँ परवरदिगार कह देता व इन लम तकुल, ए पैगंबर कह दीजिए। आखिर पैगंबर से अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि करके दिखाओ? उसकी वजह यह है कि पैगंबर को कहने के मौके बहुत सारे दिए गए, पैगंबर ने हर मौके पे कह के बताया कि जो दावत ज़ुलअशीरा में मेरी मदद करेगा वो मेरे बाद जानशीन होगा, जो खैबर में फतह हासिल करेगा वो मेरे बाद जानशीन होगा। हर मौके पे पैगंबर ने कहा है, लेकिन यहाँ अल्लाह का हुक्म है व इन लम तफ़अल, कि अंजाम दे के दिखाइए। अगर आप जो है अंजाम देते हैं, यानी पैगंबर ने जो मौला अमीर अल मोमिन को अपने हाथों पर बुलंद किया है, ये हुक्म कुरान हुक्म खुदा के मुताबिक किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे विलायत, अली वलीउल्लाह, हैदरी, या अली, नारे फातिमी या ज़हरा, या ज़हरा, नारे फातिमी या ज़हरा, नारे फातिमी या ज़हरा, आवाज़े बुलंद सलवात। व इन लम तफ़अल, और अगर ऐसा नहीं किया, फमा बल्लग़्त रिसालता, तो आपने कार रिसालत के किसी काम को अंजाम आपने नहीं दिया। अब आप गौर करें कि तमाम पैगंबर की ज़हमतें और मेहनतें, जिसके एहसान नहीं किया जा सकता कि पैगंबर ने कितनी ज़हमत की, कितनी इस्लाम को फैलाने में परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक पैगंबर ने कितनी ज़हमत उठाई है।
اور آج حکم ولایت علی اگر پیغمبر نہ پہنچائیں فما بلغت رسالتا، تو آپ نے کوئی کام رسالت کا انجام ہی نہیں دیا. یعنی ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تمام انبیاؤں کے سردار ہیں، لیکن اگر ولایت علی امیر المؤمنین نہ پہنچائیں تو فما بلغت رسالتا، تو آپ نے رسالت کے کوئی کام کو انجام نہیں دیا. تو یعنی آپ یہ احساس کریں کہ اگر نبیوں کا سردار ولایت امیر المؤمنین کے معاملے میں اگر عمل پہ نہ آئے تو فما بلغتا، تو آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا رسالت کا. تو جو شخص نبیوں کا سردار ہے اگر وہ ولایت علی کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائے تو اس کی رسالت چلی جاتی ہے. تو جو انسان 2 وقت کی نمازیں بھی دھیان سے نہیں پڑھتا وہ آخر کیسے علی کی ولایت کے بغیر اپنی نمازوں قبول کرے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، تو ہی پہلا نہیں چوتھا علی مولا، علی مولا، ایک نعرہ ہے دری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. تو اگر پیغمبر نہ پہنچائیں تو اتنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے. تو ایک عام انسان جس کی نمازوں کا پتہ نہیں، جس کے روزوں کا پتہ نہیں، جس کی کسی عبادت کا ہی پتہ نہیں، اگر صدقہ بھی دیتا ہے تو 4 لوگوں کو دکھا کے دیتا ہے، اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی نمازوں میں نہ جانے کیسی کیسی حالتیں ہوتی ہیں وہ خود جانتا ہے. جیسا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے احساس کیا کہ پیچھے سے کچھ آواز آئی تو انہوں نے اپنی خضوع خشوع عین و غین و ضاد اور قاف و خوب قاعدے سے نکالنا شروع کیا اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھنا شروع کیا. مکمل نماز ختم کی، پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ دروازے پہ کتا بیٹھا ہوا ہے. تو ساری نماز اس کتے کے لیے چلی گئی. تو اتنی خضوع خشوع سے نماز پڑھی دوسرے کو دکھانے کے لیے اور آخر میں وہ کتا نکلا جس کی کوئی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. تو نمازوں کا یہ حال ہے، روزوں کا پتہ نہیں کیا کیا حال ہے. تو آخر ان نمازوں اور ان روزوں کے صدقے میں انسان کیا چاہتا ہے؟ بغیر ولایت علی کے قرب الہی حاصل کر لے گا. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. قرب الہی حاصل کرنے کا واحد اور بہترین ذریعہ آل محمد علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر ان سے دور ہو گئے تو قرب الہی حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد میں اگر دور ہو گئے تو اگر آپ کے پاس قربت ہے تو وہ صرف اور صرف شیطان کی قربت ہے. اگر آل محمد سے دور ہیں اور اس کے بعد میں آپ احساس کرتے ہیں کہ مجھے قربت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف شیطان کی قربت ہے، کیونکہ جہاں پر آل محمد نہیں وہاں پر شیطان ہے. جہاں پر آل محمد کی محبت نہیں ہے کیونکہ گمراہی کا راستہ ہو گیا ہے، ضلالت کا راستہ ہو گیا ہے اور گمراہی کا راستہ آل محمد سے دور ہے. لہٰذا اسی لیے پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. اور یہ پاک و پاکیزہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر کسی طرح کا رزق نہیں پایا جا سکتا. تو غدیر کے اندر جو علی ابن ابی طالب کو اعلان خلافت کیا پیغمبر نے وہ حکم خدا کے مطابق کیا اور جو اٹھایا وہ بھی حکم خدا کے مطابق اٹھایا. اور اس کے بعد میں مسلسل لوگوں کا بیعت کرنا شروع ہوا. بخن بخن یا علی ابن ابی طالب انت مولائی و مولات المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ میرے مولا ہو گئے، تمام مومنین کے مولا ہو گئے. سب نے وہاں پر بیعت کی اور پیغمبر نے اسی لیے 3 دن تک روکا سبھی کو تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ موقع نہیں تھا لہٰذا ہم علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر سکے، ہم نے سنا نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں تھا. 3 دن تک پیغمبر نے سبھی کو مہمان کیا اور سب کو کھلایا پلایا، سبھی کی تمام ضرورتوں کو پیغمبر نے پورا کیا. وہ عرب جو ایک بکرا کھا جاتے تھے، وہ جو ایک اونٹ کھا جاتے تھے، پیغمبر نے علی کی ولایت کے لیے 3 دن تک انہیں کھانا کھلایا. ان کا سارا خرچہ پیغمبر نے برداشت کیا صرف علی کی ولایت کو پہنچانے کے لیے. کیا کہنا ہے بھائی؟ اور اس کے بعد بھی نتیجہ یہ ہوا کہ 3 دن تک کھاتے رہے اور پوری زندگی جو کھاتے رہے اسے چھوڑ دیجئے. اس کا بعد کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد اپنے لیے اپنے جیسا چننے لگے. پیغمبر کی وفات کے بعد
اپنے لیے اپنے جیسا چننے لگے، اور جب چن لیا تو خود جسے چنا تھا اس نے جواب میں یہ کہا کہ دیکھو میں اگر بھٹک جاؤں تو تم مجھے سیدھے راستے پہ لے آنا۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جب اپنے لیے اپنے جیسا چن لیا جائے تو پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے تم لوگ سیدھے راستے پہ لے آنا۔ اور جب چن لیا جاتا ہے تو پھر بیٹا اپنے باپ کو خط لکھتا ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے کہ میرے بابا آپ پر سلام ہو، میں امیر المؤمنین بن گیا اور خلیفۃ اللہ ہو گیا، وارث رسول اللہ ہو گیا، آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ باپ نے جب خط کو دیکھا تو بہت غصے میں آیا اور جواب میں لکھا کہ تمہاری تینوں بات تضاد ہیں، تینوں باتیں الگ الگ ہیں۔ تم نے کہا میں خلیفۃ المؤمنین بن گیا، میں مؤمنین کا خلیفہ بن گیا، یعنی مؤمنین کی مرضی سے تمہیں چنا گیا۔ تم خلیفۃ اللہ ہوئے تو اللہ نے تمہیں منسوب کیا، تو کب منسوب کیا؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ نے تمہیں منسوب کیا تو کب منسوب کیا؟ اور خلیفۃ الرسول ہوئے تو رسول اللہ نے تمہیں کب منسوب کیا؟ تمہیں اگر اللہ نے منسوب کیا تو کب منسوب کیا؟ رسول اللہ نے منسوب کیا تو کب منسوب کیا؟ اور اگر مومنین نے منسوب کیا تو وہ کون سے مومنین ہیں اور کس معیار پر، کس چیز کی خاصیت پر تمہیں قبول کیا گیا؟ تو خط لانے والے قاصد نے یہ کہا کہ قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ عمر دراز تھے، وہ ہم سب میں زیادہ بوڑھے تھے، اسی لیے انہیں چنا گیا۔ تو باپ نے کہا پھر تو مجھے چنا جانا چاہیے تھا، باپ نے کہا پھر تو مجھے چنا جانا چاہیے تھا کیونکہ میں تو اس کا باپ ہوں، مجھے چننا چاہیے تھا۔ اور یہ کہا کہ یاد رکھو کہ علی کی ولایت کو جو چھوڑ کر تم اپنی ولایت چلانا چاہتے ہو یہ زیادہ دن نہیں چل پائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جسے ٹرین نہیں چلانا آتا وہ ٹرین چلانے لگے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چلا پائے گا، کہیں نہ کہیں جا کے ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے گا۔ تو یہ جو علی کی مسند پہ بیٹھے تھے نہ انہیں علم لدنی کا علم تھا، نہ انہیں قرب خدا کا علم تھا، نہ خود انہیں اپنے مسائل معلوم تھے کہ اگر میں مشکل میں گرفتار ہو جاؤں تو کیا کروں، کچھ بھی انہیں نہیں معلوم تھا۔ لہٰذا مشکل جب ہوئی تو پھر مولا علی نے ان کا ساتھ دیا، اور ہر مقام پہ مولا علی نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اسلام کا ساتھ دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی سے خلافت چھین لی گئی۔ میرا تو یہ ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ خلافت اس سے چھینی جاتی ہے جس کو بندے دیتے ہیں۔ مولا علی سے خلافت چھینی نہیں گئی، مولا علی سے خلافت چھینی نہیں گئی بلکہ مولا علی کی جگہ پر لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد میں لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، ہم خلیفہ رسول ہیں۔ مولا علی تو اس وقت بھی خلیفہ تھے کہ جب لوگ دوسرے لوگ بنے ہوئے تھے، اور جب خود مولا علی بنے تب بھی مولا علی خلیفہ تھے، کیونکہ یہ خلافت جو مولا علی کو ملی تھی یہ اللہ کی جانب تھی، منصوص من اللہ تھی، اللہ کی جانب سے تھی۔ تو مولا علی کی جو خلافت تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اور دوسروں کی جو خلافت تھی وہ تمام مومنین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب ان کے نظر میں جو مومنین تھے ہماری نظر میں تو وہ مومنین نہیں ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ مومنین کی مرضی سے ہوئی تو یہ مسئلہ ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ جب بندے کسی کو اپنے لیے اپنے جیسا رہبر بناتے ہیں تو 5 سال بعد میں ہٹا دیتے ہیں۔ بہت برداشت کیے تو 5 سال بعد میں ہٹا دیتے ہیں، اور بنانے کے بعد بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے انہیں تو ووٹ دیا، ہم نے انہیں ووٹ دے کے غلطی کر دی،
جب تک یہ جائیں گے نہیں تب تک تو انہیں جھیلنا ہوگا. ایسے ہی امت مسلمہ علی کو چھوڑنے کے بعد میں پچھتا رہی تھی. امت مسلمہ علی کو چھوڑنے کے بعد میں پچھتا رہی تھی, اور وہ پچھتاوا ختم نہیں ہوا یہاں تک کہ خود امت مسلمہ علی کے دروازے پہ آ گئی اور آ کے کہنے لگی یا علی خلافت کو قبول کرو. مولا نے کہا میں تمہارے اس مسند کو قبول نہیں کروں گا, خلیفہ تو میں اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہوں, لیکن میں اس مسند کو قبول نہیں کروں گا. یہاں پر کیا کہتے ہیں, یا علی اگر آپ نے تخت خلافت پر جا کر نہ بیٹھے تو ہم پورے مدینے مکے میں قتل عام کریں گے. آپ اندازہ کیجئے, مولا علی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے خلافت کو قبول نہ کیا تو ہم لوگوں کو ماریں گے, بچوں کا قتل کریں گے, لوگوں کا قتل کریں گے, لوگوں کا مال لوٹیں گے. کیوں مولا علی کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ علی خلافت قبول کیجئے, اور نہیں کریں گے تو ہم مال لوٹیں گے, لوگوں کو لوٹیں گے, اس کے علاوہ لوگوں کا قتل کریں گے اگر آپ نہیں کرتے, اور یہ سارا گناہ آپ کے اوپر جائے گا, کیونکہ اتنی جو ظلم ہوں گے وہ سارا گناہ آپ کے اوپر جائے گا. دیکھیں مولا علی کو پہلے تو حکومت میں آنے نہیں دیا گیا, یا علی ہم اپنے جیسا چنیں گے, جہاں ڈاکو سارے چنے جاتے ہیں وہیں ہم چنیں گے. ثقیفہ بنی ساعدہ, ثقیفہ بنی ساعدہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر سارے ڈاکو اپنا مال آپس میں تقسیم کرتے تھے, اور خلافت کے ڈاکوؤں کو بھی ڈاکوؤں کی جگہ ملی. وہاں پر جا کے علی کا حق چھیننے لگے اور آپس میں بانٹنے لگے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ان کے حمایتی ہوئے, دوسرے صاحب ان کے حمایتی ہوئے. آپس میں جب دیکھا کہ کمزور ہو جائیں گے تو کہا کہ پیغمبر کی تو رحلت ہی نہیں ہوئی ہے. ایک نظریہ یہ بھی ہے, اس زمانے میں جو ایک نظریہ ڈالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر انتقال نہیں کر گئے بلکہ جناب عیسیٰ کی طرح یہ آسمان پہ بلا لیے گئے ہیں. ایک دوسرے صاحب تھے, ان کا یہ قول تھا کہ پیغمبر کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ پیغمبر جناب عیسیٰ کی طرح آسمان پہ بلا لیے گئے ہیں, اور جب خدا کی مرضی ہوگی انہیں زمین پر بھیج دے گا. تو پیغمبر جب آسمان پہ ہیں تو زندہ ہیں, تو لہٰذا پیغمبر ابھی زندہ ہیں تو ہم میں آپس میں چننے کی ضرورت ہے. اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ باقی ہے, اللہ کا خلیفہ باقی ہے. اب اللہ کا خلیفہ نہیں ہے تو ہم اپنے جیسا چن لیں. اللہ کے خلیفہ علی کو آنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ جب پیغمبر رحلت کر جائیں, وفات کر جائیں, تو پیغمبر تو موجود ہیں, آسمان پہ ہیں, اور یہاں پر ہمیں اپنے لوگوں میں چن لینا ہے تاکہ جب بھی رسول اللہ آئیں تو ہم ان کو دے دیں. تو یہ بہت بڑی سیاست تھی اس زمانے میں جو کی گئی خلیفہ بنانے کے لیے. ثقیفہ بنی ساعدہ میں بھی پیغمبر رحلت نہیں کر چکے ہیں بلکہ پیغمبر آسمان پہ بلند کر لیے گئے ہیں, اور وہ بھی اسی وقت باطل بھی ہو گیا. لوگ کھڑے ہوئے اور 12 افراد ایسے کھڑے ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو, اپنے مفاد کی بات کرو, نہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد میں انہیں زندہ قرار دے کے امت کو انتشار میں مت ڈالو. اگر تمہیں خلافت کرنی ہے خلافت کرو, لیکن امت میں اختلاف مت ڈالو. تو یہ بہت ساری چیزیں مولا علی, جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے, بہت سارے لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ پھر مولا علی کی حکومت تھی تو مولا علی نے کیوں اقدام کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں جنگ کے لیے تیار ہوئے. مولا علی کرم اللہ وجہہ جانتے تھے کہ ان کی خلافت نہیں, اسی لیے وہ خاموش ہوئے اور بیعت کر لی. وہ تو شیر خدا تھے تو وہ اقدام کرتے. آج تو یہی بات ہوتی ہے. تو جو اسلام کے دشمن افراد تھے وہ ایسا شوشہ لے کے آ رہے تھے جس سے اسلام کی تباہی لازمی تھی اگر علی کھڑے ہو جاتے. حکم پیغمبر اسی لیے تو تھا کہ اسلام کے وجود کے لیے علی, تم خلیفہ ہو, تم سے خلافت کوئی نہیں چھین سکتا, خلافت علی سے کوئی نہیں چھین سکتا. اسی لیے تو علی مسند خلافت پہ نہیں بیٹھے, تب بھی جن اطاعت کرتے تھے, تب بھی انسان اطاعت کرتے تھے,
تب بھی جو ہے دلوں پر علی کی حکومت چلتی تھی، تب بھی علی علوم بانٹ رہے تھے، تب بھی علی دولت بانٹ رہے تھے، تب بھی علی سب کچھ کر رہے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے باغ فدق لے لیا تاکہ علی سے ساری آمدنی ختم ہو جائے، نہ علی کے پاس پیسہ رہے گا نہ علی کے پاس فوج رہے گی۔ جب پیسہ ہی نہیں ہے تو علی کے پاس فوج نہیں۔ اس کے باوجود یہودی جو مسلمان ہو کے گئے اپنے علاقے میں تبلیغ کر کے علی سے آ رہے ہیں کہ ہماری اجرت دیجئے جو پیغمبر نے وعدہ کیا تھا۔ تو دیکھیں کہ مولا امیر المومنین السلام ہر حالت میں خلیفۃ الرسول رہے، چاہے اس تخت خلافت پہ بیٹھے ظاہری یا نہیں بیٹھے، لیکن مولا علی اس مقام پروردگار پر حائل رہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کا حکم تھا، اور علی نے نہ یہ کہ تخت پر بیٹھے تو ہی حکم خدا کو تمام جگہ پہ اجرا کیا، بلکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے تخت پر نہیں بیٹھے تب بھی وہ خلافت کرتے ہی رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہوا کہ ایران جانا ہے اور ایران جا کے وہاں پر حملہ کرنا ہے اور اسلام پر اسلامی حکومت کرنا ہے، ایران پہ اسلامی حکومت کرنا ہے، خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا، دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ ایران کا فاتح کون؟ خلیفہ ثانی۔ میں بتاتا ہوں ایران کا فاتح کون ہے۔ ایران کا فاتح کون ہے؟ جب یہ فوج پوری جانے لگی، مولا امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا حسن یہاں ہو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو ایران فتح نہیں ہوگا۔ یہ مولا امام حسن علیہ السلام کو مولا امیر المومنین نے اس فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، اور یہ امام حسن کا کردار تھا ایران کے اندر کہ آج بھی شیعت باقی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے۔ بہت سارے ممالک میں بادشاہوں کے جبر کے بنا پر اسلام آ گیا، لیکن بادشاہ جیسی حکومت ختم ہوئی، لوگ واپس عیسائی ہو گئے، اپنے اپنے مذاہب پر آ گئے۔ لیکن ایران میں جو کہتے ہیں نا کہ خلیفہ ثانی کے بنا پر اسلام گیا، نہیں، ایران میں جو اسلام گیا ہے وہ رسول اللہ کے نواسے کے سبب گیا ہے، علی المرتضیٰ کے سبب گیا ہے۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ جو مولا امام حسن کا، تو خلافت مولا علی اس وقت بھی کر رہے تھے جب مولا علی تخت خلافت پہ ظاہری طور پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خلافت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ولایت کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جس طرح سے ہم آج ولایت امیر المومنین سے متصل ہیں، پروردگار ہمیں آخری دم مرگ تک قائم رکھنا۔ اور پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنے مومنین یہاں ہیں اور دیگر کائنات کے گوشوں میں ہیں، پروردگار عالم علی امیر المومنین کے جو چاہنے والے ہیں انہیں ہر طرح کی بیماریوں بلا آفت سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے تمام مومن کو صحت طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے انجمن گلشن علی کو اور ترقی دے، پروردگار ان کے قلوب کو اور اپنے نور سے منور فرما، اور ان کے قلوب کو ولایت علی سے اور منور فرما، تاکہ یہ اور اچھی طریقے سے ولایت علی کا جشن منا سکے۔ آخر میں غدیر کی مناسبت سے کچھ اشعار ہیں جو آپ کی خدمت میں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دم دم ہر دم ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، نعرہ 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 حیدری۔ ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی، ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں خم میں آپ صاحب منبر کے پاس تھے جب آپ کو علی کی ولایت سے تھا گریز، پھر آپ کیوں غدیر کے منبر کے پاس تھے؟ ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ، ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیخ جی کیوں آپ خم ساقی کوثر کے پاس تھے، صحرائے خم سے آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ کیا بات تھی جو شافعِ محشر کے پاس تھے؟ تو سن کر میرا سوال یہ بولے جناب شیخ مجبور تھے جو شافعِ محشر کے پاس تھے، اور ہم لوگ خم سے بھاگ کے جاتے بھی کس طرح؟ ہم لوگوں کے کجاوے پیمبر کی طرح۔